اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے تصوف کے حوالے سے، اور آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عملی زندگی میں تصوف کی جھلکیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی فلسفہ ہو یا کوئی بھی پریکٹیکل کام بھی ہو، تو اس کی جو پہلی کھیپ تیار ہوتی ہے اسی کو کامل اور اکمل مانا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحیفہ انقلاب اور صحیفہ اصلاحات یعنی قرآن مجید ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا، اور اس صحیفہ انقلاب اور صحیفہ اصلاحات، میں لفظ بول رہا ہوں صحیفہ انقلاب اور صحیفہ اصلاحات، یعنی غیر مسلموں کے لیے یہ انقلاب رکھتا تھا کہ وہ شرک سے ایک لمحے کے اندر توحید اور رسالت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو جاتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہ صحیفہ اصلاحات رکھتا ہے کہ ان کی زندگی میں کہیں کمیاں کوتاہیاں ہوں تو اصلاح کر کے ان کو اصلاحات کے اعلیٰ منازل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ شخصیات جو تھی، وہ جو پہلی کھیپ تیار ہوئی، ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا جاتا ہے۔ اور لفظ صحابی جو ہے یہ بھی ہماری طریقت سے نکلا ہے، ہمارے تصوف کا لفظ ہے۔ طریقت میں اور صوفیزم میں، تصوف میں صحبت کو بڑا مقام حاصل ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھنا، ان کی معیت اختیار کرنے کو صحبت کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام زندگی میں روحانی طور پر جتنی بھی ڈگریاں دنیا میں آ چکی ہیں یا اس کے بعد آئیں گی، وہ ساری کے ساری ان کے پاس موجود تھی۔ وہ بیک وقت حافظ قرآن بھی تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا کرتا تھا، وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر کو ہمہ وقت جاننے والے تھے، وہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی گواہی دیتے تھے، یعنی حدیثیں ان کے سامنے آتی تھی۔ لیکن یہ ساری جتنی بھی ڈگریاں ہیں، سارے اعزاز ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ڈگری قرآن میں عطا فرمائی وہ صحابی عطا فرمائی۔ اصحاب یعنی صحبت اختیار کرنے والے۔ صحبت سے کیا مراد ہے کہ آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کرنے والوں کو صحابی کہا گیا۔ ہم جب تصوف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی دلیل، جس طرح ہم نے ابتدا میں پہلے 3 لیکچروں میں تصوف کی تعریف، پھر قرآن، پھر حدیث سے ہم تصوف کی بنیادوں کو مضبوط طریقے کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے پھر آج ہم پہنچے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے پلنے والی وہ پہلی کلاس جس نے بیک وقت دنیا کو جغرافیائی طور پر، عقائد کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں تصوف اور صوفیزم کس درجہ پہ غالب تھا۔ تو وہاں سے ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو تھا وہی اخلاص، وہی تصوف، وہی صوفیزم، وہی احسان تھا جو آج تک جس کی نورانیت سے انسانیت جو ہے وہ ہدایت کی راہیں تلاش کر رہی ہے۔ تو ہم پریکٹیکلی طور پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں تصوف کے کون کون سے گوشے تھے۔ تو چند گوشے میں آپ کے سامنے آج کی اس لیکچر میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام دیکھیے گا کہ جتنے بھی صحابہ اکرام تھے یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت تھے، یا جو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت نہیں تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے ساتھ بیعت تھے۔ یعنی بیعت اور ارادت کا جو تعلق ہے تصوف میں، صوفیزم میں آج بھی بیعت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے توبہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور اپنی اس ارادت میں داخل ہو جاتے ہیں، گویا کہ آپ طریقت کی یونیورسٹی میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ صوفیزم کی اس عظیم راہ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی جو پہلی بنیاد ہے، پہلا ایڈمیشن ہے، وہ بیعت ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام تھے سارے کے سارے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت تھے۔ اب حضرت عتبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 بیعتیں کی، 5 بیعتیں اطاعت پہ اور 2 بیعتیں محبت پر۔ طریقت کی راہ میں شیخ طریقت اور مرید کے درمیان کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو بجال لائے بغیر کوئی مرید اپنے شیخ سے طریقت کا کسی قسم کا فیض حاصل نہیں کر سکتا، اور ان آداب میں جو پہلا ادب ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ اس سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ بیعت ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ایک تھی کہ صحابہ اکرام کے دور میں جو بیعت تھی وہ بیعت خلافت یعنی حکومت کی جو بیعت تھی وہ بھی، اور طریقت کی بیعت ایک ہی بیعت ہوا کرتی تھی۔ بعد کے ادوار میں جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو اس وقت پھر صوفیاء اکرام نے صرف بیعت ارادت یا بیعت طریقت کو ہی رکھا، لیکن سارے صحابہ اکرام جو تھے وہ طریقت کی راہوں میں بیعت تھے۔ یہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے حضرت عتبہ والی بیان فرمائی، یہ کنز الاعمال شریف میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو کتنی بیعتیں ہوئی۔ مکی دور میں جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا۔ اور عورتوں کی بیعت بھی مختلف حدیثوں سے ہے کہ عورتیں کپڑا پکڑ کے، آقا علیہ السلام یا صحابہ اکرام کپڑا پکڑتے تھے اور دوسری سائڈ پر عورتیں کپڑا پکڑ کے وہی الفاظ پردے کے اندر سے ادا کیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک متصل سلسلہ جو چلا ہے یہ بیعت کا، یہ صحابہ اکرام سے جاری و ساری تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں محبت کا عنصر کتنا زیادہ تھا کہ یہ دوسری جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ کی محبت اور انکساری کا اظہار صحابہ یوں بھی کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا وضو کا بچا ہوا جو پانی ہے وہ اپنے چہرے اور آنکھوں پر مل لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا لحاب دن ہے جو وہ نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ اب بظاہر شریعت میں یہ چیزیں آپ کو اس طریقے کے ساتھ فرض یا واجب کے درجے پہ نہیں ملتی یا ان کا حکم بھی نہیں تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی وہ باطنی محبت کا اظہار تھا جو انہوں نے اس انداز کے ساتھ کیا کہ آپ کو نظر آتا ہے آج بھی جو صوفیزم ہے، جو طریقت ہے، جو صوفیاء کا راستہ ہے، وہ محبت کو معیار رکھتے ہیں، اور معیار جو ہوتا ہے وہ شیخ کامل کے ساتھ محبت، کہ آپ اپنے شیخ کامل کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور وہ اس نقطۂ نگاہ سے رکھتے ہیں کہ یہ محبت آپ کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جائے گی، اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ذات خدا تک لے جاتی ہے۔ تو گویا بیعت کرنا اور مرشد کے ساتھ محبت کا راستہ اختیار کرنا، محبت کا تعلق قائم کرنا، یہ وہ پہلی بنیادی شرط ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عملی زندگی میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ تو یہی صوفیزم کا راستہ تھا جو ہمیں آج تک کسی نہ کسی انداز کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر عہد رسالت اور عہد صحابہ اکرام میں باقاعدہ ذکر و فکر کی مجالس کا اہتمام صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس ذکر کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ فکر کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، جس کے لیے بڑی مشہور خانقاہ جو ہے وہ دار ارقم شریف ہے، ایک صحابی رسول حضرت ارقم کا مکان جہاں پہ صحابہ اکرام بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی عملی زندگی میں بڑی تواتر کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ سیرت نگاروں میں آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا، سیرت کے سبجیکٹ میں بھی دار ارقم کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، تو یہ صحابہ اکرام کی عملی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، یعنی اون کا لباس پہننا، یہ بھی بہت سارے صوفیاء اکرام سے ثابت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو صوف کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں 70 بدری صحابہ اکرام کو انہوں نے لباس یہ پہنا، اور یہ بات شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف کے اندر نقل کی۔ عوارف المعارف جو ہے وہ صوفیاء کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 70 بدری صحابہ اگر صوف کا لباس پہنتے تھے جو صوفیاء کا لباس ہے، آج بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر صوفیاء کی ڈریسنگ میں جبہ ایک خاص حیت ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ اپنا ایک تعلق، باطنی تعلق قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، اور
بدری صحابہ کو تو وہ اعزاز حاصل ہے کہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے جو افضلیت ہے وہ بدری صحابہ کو ہے۔ وہ 313 جان نصارانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے حق و باطل کے پہلا مارکہ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کی اور اپنے خونی رشتہ داروں کے خلاف عملی طور پر جہاد میں حصہ لیا جو مشرک ہو گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ صوفی لوگ تھے جو میدان جہاد میں بھی علم جہاد بلند کیا کرتے تھے۔ یعنی آج جو لوگ ربانیت کا یا دنیا سے کنارہ کشی کا ایک طعنہ دیتے ہیں صوفیاء کو، یہ 70 بدری صحابہ کی مثال ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کے لیے انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، لیکن اس کے بعد جب امن کا دور آتا تو یہ صوفیانہ لباس پہنا کرتے اور اصحاب صفہ کے چبوترے میں جا کے بیٹھا کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تصوف کے حقیقی امین تھے، اور انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سیکھا۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کی انہی بنیادی جو خصائص ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز عطا فرمایا کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون، یہ پوری آیت اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ باطنی محبت کا تعلق تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ باغات کا وعدہ کیا۔ کیوں نہ ہوتا کہ انہوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اخلاص والی محبت کی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ خرچ کرنے میں کیسے تھے۔ آج بھی جو طریقت میں مشائخ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو مشائخ ظاہری طور پر ان کا وقت لیتے ہیں، وہ ان کا وقت لے کر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی صحبت میں رکھتے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے، طہارت ہو جائے، اور باطنی طور پر ان کو مزید مزین کرنے کے لیے پھر ان کا مال اور اسباب لیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی غلط انداز کے ساتھ کسی کا مال بٹور رہا ہے 2 نمبر طریقے کے ساتھ تو اس کو صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ صوفی جو ہوتا ہے اگر کسی اپنے مرید کا مال لیتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پہ لگانے کے لیے، اس وجہ سے تاکہ اس کا مال بھی پاک ہو جائے، اس کا جسم بھی پاک ہو جائے اور اس کی روح بھی پاک ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بڑی واضح جو دلیل نظر آتی ہے وہ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں، البتہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد بھی خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ یعنی جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے کہ جس مقصد اور مدعا کے لیے مال خرچ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں بھی باطن کی بات ہو رہی ہے، سارا کچھ خرچ کرنے کے بعد اور جنگ میں فتح ہونے سے پہلے بھی اور فتح ہونے کے بعد بھی جو چیزیں خرچ کی گئی اس کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ کہتا ہے کہ جو تو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ باخبر ہے۔ تو صوفیاء دل کی طرف ہمیشہ دھیان رکھتے ہیں۔ بخاری کی وہ مشہور حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوثہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائے۔ اس کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو وہ دل ہے، وہ قلب ہے، اور صوفیاء جو ہے وہ قلب کے اوپر ہی کام کرتے ہیں، دل کے اوپر ہی کام کرتے ہیں۔ تو یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ عملی راستہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا ایک اور پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جو تعداد تھی وہ 1,24,000 کم و پیش اس سے زائد بھی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام تھے۔
اور سب سے زیادہ صحابہ اکرام نے صوفیانہ روش اختیار کرتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میرا یہ پیغام دنیا تک پہنچا دو، تو صحابہ اکرام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کی مہاریں جس طرف مڑی ہوئی تھی ادھر انہوں نے گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے۔ دنیا کے چاروں براعظموں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن پہنچانے کی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ یہی بات نظر آتی ہے کہ آج دیکھیں کہ چائنا کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات نظر آتے ہیں ہمیں، اور دنیا کے چاروں براعظموں میں صحابہ اکرام کی اس تبلیغ کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ صوفیانہ فکر تھی۔ ہماری جو تاریخ مرتب ہوئی، اسلام کی تاریخ یا فقہ اور حدیث اور سیرت کی، اس میں زیادہ تر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ آیا جو یعنی سیرت کے علوم میں تھے یا حدیث کے راویوں میں تھے، یا پھر جنہوں نے اس وقت کی خلافت یا جو سیاست تھی اس میں اہم کردار ادا کیا، تو ان کا نام تو آتا ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی گوشہ نشین لوگ تھے یا وہ لوگ تھے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ پوری دنیا کے اسفار کیے، تو ان کی ہمیں اس انداز کے ساتھ وہ چیزیں نہیں ملتی۔ وہ صوفیاء اکرام کی کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ جتنے بھی ہماری امہات الکتب ہیں، ہم آگے جا کے جب ان کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں وہاں نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس تصوف میں کتنا بڑا اہم کردار تھا۔ یعنی ہندوستان میں بھی صحابہ اکرام آئے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اس وقت میں، یعنی تجارت کی غرض سے آئے، لیکن آج بھی لوگوں کو کچھ قبریں ملتی ہیں، ایسے آثار ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کی، اور پھر اس کو باقاعدہ جو پریکٹیکلی شیپ میں یعنی خانقاہی شیپ میں دینے کا طریقہ کار ہوا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کہ وہ فقر کیسا تھا کہ ایک مجاہدانہ اور فقیرانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور وہ جب مدینے سے باہر بھی گئے تو وہاں پہ بھی جا کے اس فقر کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کچھ مخصوص لوگ تھے جو فقر کی ہی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی گئے، حتیٰ کہ بغداد میں اور عراق کے اندر جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے وہ زیادہ تر صوفیاء کے قبیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا واضح نام آتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے ان اعلیٰ شاگردوں میں تھے جنہوں نے تصوف کی دنیا میں وہ مقام چھوڑے کہ آج یعنی تاریخ ان کو ایک سنہری حروف میں لکھے ہوا نظر آتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک طریقہ کار تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ اس انداز کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے کہ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس انداز کے ساتھ آپ جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس انداز کے ساتھ آپ محبت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا مودت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیا کرتے تھے، ہر موقع پر ان کو فوقیت دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہزار درہم دیے، اور اپنے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 500 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا امیر المومنین، میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا۔ اس وقت حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین بچے تھے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نے ان کو ہزار درہم دیے اور مجھے صرف 500 درہم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی نانی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ یہاں پہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اصولوں میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے معاملات میں یعنی
ایک سوئی کے برابر بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے تھے، وہ بھی ادب اور آداب سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور صوفیاء کرام کے ساتھ تھی ہی محبت، اور یہ محبت انہوں نے لیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، کہ صحابہ کرام کس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ ایک کامل اور اکمل محبت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام سے نظر آئی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں وہ جو صاحب منزل لوگ ہوتے ہیں یا صاحب جو علم ہوتے ہیں یا حلم ہوتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ محدت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صوفیاء اکرام کے اندر منتقل ہوا، اور آج تک محبت کا یہ درس دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی غرض سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا اگر آئندہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو کسی کو میرے پاس بھیج دیا کریں یا خط لکھ کر مجھے بلا لیا کریں، آپ کے آنے سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ بڑے لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا اس حد تک اکرام کیا کرتے تھے کہ خود ان کے در پہ جانا باعث فضیلت سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بہترین نمونے کو اپنایا اور اسی راہ راست پر چلتے ہوئے اپنی جانیں تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جن کی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن ستارے الصحابی کن نجوم کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور یہ روشن ہدایت والے جو لوگ تھے یہ بلا شبہ تصوف اور روحانیت کی اعلیٰ معراج پہ تھے۔ ان سے بڑا دنیا میں کوئی صوفی نہیں ہو سکتا اور کوئی روحانی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کی بھی ہم پیروی کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دوسرا کوئی تعظیمی لفظ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے لیے سب سے بہتر فضیلت جو ہے وہ صحبت سے نکلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ٹھہرے صحبت میں ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جس شخص کا نام کے ساتھ صحابی آ جائے تو ہمیں اس کا ادب اور احترام ہم پہ ضروری ہو جاتا ہے، اور تصوف صوفی ازم سکھاتا ہی یہی ہے کہ صحبت والے لوگ ہی حقیقی معنوں میں صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں اس کے عملی جو ہیں وہ ایک نشان نظر آتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام صوفی ہی تھے لیکن کہلاتے صوفی نہیں تھے۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ صحابہ اکرام نے کسی جگہ بھی اپنا ٹائٹل یہ نہیں کہا اس کی، کیونکہ صحابیت اتنی اعلیٰ ترین شرف ہے کہ ان کے بعد کسی اور لفظ کے ساتھ ان کو منسوب کرنا لغو ہے۔ اس بات کو اس انداز کے ساتھ اگر میں آسان طریقے کے ساتھ سمجھاؤں کہ اگر کوئی شخص پی ایچ ڈی ہے تو کیا اس کے متعلق یہ بتایا جائے گا کہ یہ میٹرک بھی ہے، اس نے بی اے بھی کیا ہے، اس نے ایم اے بھی کیا ہے؟ کیونکہ جب پی ایچ ڈی ہو گیا تو اوپر والی ڈگری آگے، نیچے والی ساری کی ساری خود اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔ جس طرح کوئی اگر کسی مدرسے کا عالم ہے تو وہ عالم ہے، اس کے بارے میں پھر نیچے درجوں کی بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ بات ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو صوفی تھے وہ بیک وقت متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، ایماندار بھی تھے، خدا ترس بھی تھے، رضا جو بھی تھے۔ یہ سارے مقامات صحابیت میں ان سے بھرے ہوئے تھے۔ گویا صحابی جو ہے صوفیاء کی ساری نشانیوں سے مزین ہو کے صوفی بنتا ہے۔ صوفیاء کی شرائط میں مختلف لوگوں نے مختلف لکھی ہیں کہ صوفی جو ہے وہ ذکر کے حلقے قائم کرتا ہے۔ تو جتنے بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وہ باقاعدہ کسی نہ کسی انداز کے ساتھ ذکر کے حلقے براہ راست قائم کیا کرتے تھے۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ جود و سخا والا ہوتا ہے، سخاوت والا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے ان سے زیادہ سخی دنیا میں آج تک کوئی ہو نہیں سکا۔ اور پھر صوفی جو ہوتا ہے وہ اعلی اخلاق کا مرقع ہوتا ہے، اس نے اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ تھے ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ دنیا آج ان کی مثالیں دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور پھر خود ہی جو تصوف کا ایک بنیادی پہلو ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس خودی کے حوالے سے تصوف میں بڑا کام کیا ہے۔ خودی یعنی آپ کی عزت نفس بحال رہے، کیونکہ عبد ہے انسان، یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی بڑی تعظیم ہے۔ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے انہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر اپنی خودی کو نہیں بیچا، یعنی مادیت کی خاطر روحانیت کو کسی صحابی نے بھی
فروخت نہیں کیا، بلکہ روحانی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے مادی طاقتیں بھی آپ نے حاصل کی۔ یہ کیا تھا کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا وہ اعلیٰ فقر تھا، وہ عملی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تصوف کی جو برکتیں ہیں، ان کے صوفی ازم کی جو برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ یہ برکتیں ہیں کہ ان کے اخلاص کی وجہ سے پوری دنیا میں انہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے جن کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا میں اسلام پھیلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا آج کے اس لیکچر میں ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، یہ حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اور یہ صوفیاء کے اماموں میں سے امام گزرے ہیں۔ اسی لیے تو کشف المحجوب میں سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صوفیاء کی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء کے قبیل کے امام ٹھہرے۔ کیوں امام ٹھہرے؟ کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنی جان تک اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تو یہ وہ اخلاص کا راستہ تھا جو صحابہ اکرام میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے انٹرو آج اس کلاس میں بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں تصوف کے کتنے پہلو تھے اور تصوف کتنا واضح نظر آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اپناتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اسلامی تصوف کے سنہری اصولوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس لیکچر کے حوالے سے اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھا جائے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔